لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم۔ مجھے مختصر وقت میں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے غزوہ بدر میں حضرت معاذ اور حضرت معوذ کا جذبہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ ارشاد کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، آپ کے پاس جتنا اسلحہ ہے سارا اکٹھا کیا جائے۔ جب اسلحہ اکٹھا ہوا تو کتنے تھے؟ 8 تلواریں، 6 نیزے اور 2 گھوڑے تھے، اور سامنے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا لشکر تھا۔ حضور نے صرف انہی اوزاروں سے، انہی دوسرا ہتھیاروں سے فتح حاصل کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی لشکر تیار فرما رہا تھا کہ 2 بچے آئے۔ میں نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، جہاد کے لیے اجازت لینا چاہتے ہیں، جہاد میں جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، تم ابھی چھوٹے ہو، تم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ دونوں بچے رونے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب گھر گئے تھے تو ہماری والدہ رو رہی تھی، ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا اگر آج تمہارا بھائی زندہ ہوتا اسے جہاد کے لیے بھیجتی، اگر آج تمہارا والد زندہ ہوتا اسے جہاد کے لیے بھیجتی۔ آج کوئی بھی نہیں ہے، میں تم سے تب خوش ہوں گی، تب راضی ہوں گی جب تم جا کر حضور کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کرو گے۔ ماں کا جذبہ کتنا پاک ہے، کتنا پاکیزہ جذبہ ہے۔ اگر پاکستانی ماں ہوتی تو کہتی تمہاری ابھی عمر فلمیں دیکھنے کی ہے، جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ ان ماں میں اور ان ماں میں فقط اتنا فرق ہے کہ یہ سینما کا ٹکٹ لے کر دیتی ہے اور وہ جنت کا ٹکٹ لے کر دیتی ہے۔ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنا اول تاؤ ضربہ باخر، اور شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یا رسول اللہ، ہم اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم گھر واپس چلے گئے تو ماں کا کلیجہ منہ کو آئے گا، وہ افسردہ ہوگی، پریشان ہوگی۔ یا رسول اللہ، جنگ میں جانے کی اجازت دے، خون شہادت میں لیٹنے کی اجازت دے، اور گردن کٹانے کی اجازت دے۔ سرکار مدینہ نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو فرمایا بڑے بھائی کو اجازت ہے، چھوٹے بھائی کو کہا تم چھوٹے ہو، گھر جاؤ، والدہ کی خدمت میں ہی تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ چھوٹے بھائی کی آنکھیں پرنم ہو گئی اور بڑی اجازت سے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دے دی۔ فرمایا ہاں، لیکن میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ میری اور اس کی کشتی کرا کر دیکھ لیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا دونوں کشتی کرو۔ کشتی شروع ہوئی۔ دیکھنے والے حضرت ابو بکر ہے، عمر فاروق ہے، دیکھنے والے علی المرتضی ہے، حضرت امیر حمزہ ہے۔ میں کہتا ہوں جس کشتی کا فیصلہ حضور نے کرنا ہو اور دیکھنے والے جلیل القدر صحابہ ہوں، اس کشتی کی شان کو اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کشتی شروع ہوئی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا بھائی جان، تمہیں تو اجازت مل گئی، اگر تمہارے کرنے سے مجھے بھی اجازت مل جائے۔ اور یہ کشتی اقتدار کے لیے ہی نہیں تھی، وقار کے لیے نہیں تھی، دولت کے لیے نہیں تھی،
اور اس لیے تھی کہ حضور کے دشمنوں کو مٹانے کا موقع مل جائے، سب سے بڑی بات کہ ناموس رسالت پر قربان ہونے کا موقع مل جائے۔ حضور نے فرمایا کشتی کرو، کشتی شروع ہوئی۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا تمہیں تو اجازت مل گئی، اگر تمہارے گرنے سے مجھے بھی اجازت مل جائے تو دونوں جنت میں جائیں گے۔ بڑا بھائی مان گیا، چھوٹا بھائی اسے گرا کر اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ حضور دیکھ کر مسکرائے، فرمایا تمہیں بھی اجازت ہے۔ دونوں کو اجازت مل گئی۔ جب چلے غزوہ بدر میں جنگ شروع ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا، جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا، اچانک دونوں بھائی میرے قریب آئے اور پوچھا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پوچھا تم نے ابو جہل کو کیا کہنا ہے؟ دونوں بچے بولے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ کیوں؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ کیوں؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم نے قسمیں کھائی ہیں ہم اسے جہنم واصل کر کے رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے یوں اشارہ کیا اور میں حیران رہ گیا، میرا اشارہ ابھی واپس نہیں آیا، دونوں شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا۔ کتنا پاکیزہ جذبہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ فرمائے، عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔